بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس، پروگرام آؤ بات کریں الف ٹی وی۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ سرفراز شاہ صاحب موجود ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کارپوریٹ برانڈنگ۔ جو آرگنائزیشنز ہیں وہ اپنے آپ کو کیسے برانڈ کر سکتے ہیں۔ 3-4 بنیادی پلرز ہوتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے۔ نمبر 1 ٹاپ آف دا لائن ڈیفینیٹلی از دا ہیومن کیپٹل، دا امپلائیز، ٹاپ آف دا لائن۔ اس کے بعد انفراسٹرکچر ہے، جو آرگنائزیشن کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اس کی سروسز ہیں وہ ہیں مین، اور چوتھے نمبر پہ ہے اس کی پروڈکٹ۔ کہ ان 4 بنیادی طور پہ پلرز ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے، اور اس کی برانڈنگ جو ہے وہ کیسے کرنی۔ اس کی اب ساری الگ الگ برانڈنگ ہے، کیونکہ سرفراز شاہ صاحب کا ایکسپیرینس ہی مارکیٹنگ کا ہے۔ انہوں نے مارکیٹنگ میں MBA کیا اس زمانے میں جب بہت کم لوگ UK جایا کرتے تھے پڑھنے کے لیے۔ تو انٹرنیشنل ایکسپوجر اور لوکل ایکسپوجر کو ملا کے ہم یہ سارے پروگرام میں شاہ صاحب کی گفتگو کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، آج کل نا ایک بڑا رواج ہے، پاکستان میں اب آیا ویسے، لیکن انٹرنیشنلی یہ بہت پہلے سے شروع ہو چکا ہے۔ ایک تو عام برانڈنگ ہوتی ہے نا، آپ نے اشتہار لگا دیا، ہورڈنگ لگا دی، اخبار میں اشتہار آ گیا، TV میں آپ کی کمپنی، آپ کے پروڈکٹ کا اشتہار آ گیا۔ اچھا، کہیں نہ کہیں گورے نے یا انٹرنیشنل جو لوگوں نے، انہوں نے یہ بات کو اینالائز کیا کہ یہ دس از ناٹ انف۔ برانڈنگ صرف آپ کی پروڈکٹ کی نہیں ہوتی، آپ کی آرگنائزیشن میں امپلائیز کی، آپ کی انفراسٹرکچر کی، آپ کی سروسز کی، یہ ساری برانڈنگز ہوتی ہیں۔ اور اس کو پھر انہوں نے کارپوریٹ برانڈنگ کا ایک پورا ایک سبجیکٹ بنایا، اور اس کو آپ نے ڈیفینیٹلی آپ نے خود بھی اس کو پریکٹس کیا ہوگا۔ اب میں 1 by 1 آؤں گا۔ پہلے ہم بات کریں گے ہیومن پہ، امپلائیز پہ، کیونکہ امپلائیز جو ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ہیں۔ امپلائیز کی جو برانڈنگ ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے؟ جو امپلائر ہے وہ اپنے امپلائیز کی برانڈنگ کیسے کر سکتا ہے؟ 2 قسموں میں امیج کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ جی ایک ہے پروڈکٹ، جی، اور ایک ہے کارپوریٹ امیج۔ جی ایک زمانہ تھا جب صرف پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کیا جاتا تھا، اور پروڈکٹ کے ذریعے سے انسٹیٹیوشن پہچانا جاتا تھا۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ جو کارپوریٹ امیج ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو پروڈکٹ کا امیج ہو۔ یہ 2 میجر اس کی۔ اب کارپوریٹ پھر جو ہم ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں اس کے اندر بھی ڈائریکٹ ہارڈ سیلنگ ایڈ دیتے ہیں ہم، جی، انڈائریکٹ ایڈ ہم دے دیتے ہیں، ٹیزنگ ایڈ دے دیتے ہیں ہم۔ وہ اس کی آگے قسمیں ہیں۔ یہ جو کانسیپٹ پیدا ہوا تھا ارلی 60s میں کہ کارپوریٹ امیج کو امپورٹنس دی جائے، اور وہ بڑا سکسیسفل بھی ہوا۔ اب جو کارپوریٹ امیج ہے وہ ایک تو آپ ایڈورٹیزمنٹ تو کر لیں گے پیسے کے زور پہ، جی جی، لیکن اگر آپ کا سٹاف جو ہے اس کی کوالٹی پراپر نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، آفٹر سیل سروس آپ پراپر نہیں دیتے ہیں۔ میں نے آپ سے ایک شاید واقعے کا ذکر کیا تھا کہ میں ان دنوں UK میں تھا، میرا بیٹا MBA کر رہا تھا، اس کی ڈسٹیشن سبمٹ ہونی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ ڈسٹیشن سبمٹ کرنے کے لیے جو پراپر فائل ہوتی ہے وہ اگر آپ مجھے بھیج دیں تو ایسے ٹھیک ہے۔ تو وہاں ہمارے آفس کو جو اسٹیشنری سپلائی دیتے ہیں وہ بڑی لیڈنگ کمپنی ہے۔ میں نے اس کو ٹیلی فون اٹھا کے آرڈر پلیس کر دیا، اور کریڈٹ کارڈ پر اس کو پیمنٹ دے دی میں نے آن لائن۔ غالباً 30 پاؤنڈ کا تھا وہ۔ 2 دن کے بعد مجھے کارٹن وصول ہو گیا، وہ میں نے اس کو بھیجوا دیا بیٹے کو۔ کوئی 15-20 دن کے بعد ایک اور کارٹن کی ڈیلیوری آئی، اسی کمپنی کی وین لے کر آئی تھی۔ تو میں نے اس کی ڈیٹیل دیکھی تو میں نے کہا یہ تو میرے پاس آ گئی تھی، میں نے ایک کا آرڈر کیا تھا، یہ دوسری آ گئی۔ اس نے کہا کہ نو پرابلم، آپ واپس کر دیں، اس پہ لکھ دیں۔ تو میں نے لکھ دیا کہ میں نے ایک کا آرڈر پلیس کیا تھا، وہ 2 ہفتے پہلے مجھے ریسیو ہو گئی تھی، اس لیے میں یہ واپس کر رہا ہوں۔ بات ختم ہو گئی۔
جو مہینے کے اینڈ پر میرا کریڈٹ کارڈ کا بل آیا اس میں 2 فائلز چارج ہوئی تھی. تو میں نے ٹیلی فون اٹھا کے اس ادارے میں کال کی. آبویسلی جس نے کال اٹینڈ کی ہے بہت جونیئر لیول کی بچی ہوگی کوئی, کیونکہ یو کے میں کاسٹ کو کٹ کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو پارٹ ٹائم جاب دے دیتے ہیں. اس کو میں نے کہا کہ بی اس طرح سے میں نے یہ ایک کا آرڈر پلیس کیا تھا, وہ ریسیو ہو گئی, میں نے استعمال کر لی. 15 دن کے بعد ایک اور ریسیو ہو گئی جس کا میں نے کارٹن واپس کر دیا اس کے اوپر لکھ کے کہ میرا ایک کا آرڈر تھا مجھے ریسیو ہو گئی تھی, یہ دوسری آپ نے فالتو بھیج دی ہے. وہ کارٹن چلا گیا تھا. اس نے کہا 1 سیکنڈ آپ ہولڈ کریں. تو وہ غالباً کمپیوٹر پہ دیکھا ہوگا ریفرنس, کہنے لگی یس یو آر رائٹ. وہ واپس آ گئی تھی ڈلیوری. تو میں نے کہا آپ نے 2 کے لیے چارج کر لیا مجھے. اس نے پھر مجھے ہولڈ کرا کے چیک کر کے کہا کہ یس غلطی سے 2 کا چارج ہو گیا آپ کو. اب میں اس اماؤنٹ کو رائٹ بیک کر رہی ہوں. جو اوریجنلی آپ کو گئی تھی وہ ہماری طرف سے آپ کو تحفہ, میں پوری رقم دونوں کی جو 60 پاؤنڈ چارج ہوئے ہیں میں رائٹ بیک کر رہی ہوں. اب اتنی بڑی کمپنی کے لیے 30 پاؤنڈ کی اماؤنٹ کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے جی. لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ایک ہمارا بڑا کسٹمر ہے, پرماننٹ ہے, تو ڈزنٹ میٹر 30 پاؤنڈ جانے دیں آپ. لیکن اس سے میرے ذہن میں یہ تو چونکہ میں خود کارپوریٹ سیکٹر کا آدمی ہوں جی جی, تو میں بھانپ گیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. اگر میں نہ ہوتا کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق میرا تو میں یہ کہتا کہ کمال کے لوگ ہیں, لیجیے اپنے. اب یہ اس نے امیج بلڈنگ, تو امیج بلڈنگ اصل میں بہت بڑا سبجیکٹ ہے. اور کیسا امیج انہوں نے بلڈ کیا کہ کئی سال سے بھی آپ کو یہ واقعہ ان کے آپ کے امیج پہ بنا دیا ہے اور آپ کو یاد ہے, اور آپ کو کتنے اچھے طریقے سے آپ آج بھی بیان کر رہے ہیں. ابھی جب ہم پڑھ رہے تھے تو ایک ہمیں پڑھائی گئی بات کہ ایک صاحب نے رولز رائس کار خریدی جی. کوئی 2 سال کے بعد اس کے اندر ایک فالٹ پیدا ہو گیا. انہوں نے رولز رائس کو لیٹر لکھا, جواب آیا فوراً کہ ہمارے انجینئرز آپ کے پاس آئیں گے. 3-4 دن کے بعد 2 انجینئرز آئے اور وہ کمپوننٹ پوری اسمبلی گاڑی میں رکھ کے لائے تھے. انہوں نے معذرت کی کہ سوری آپ کو زحمت ہوئی ہے. بجائے وہ کمپوننٹ چینج کرتے پوری اسمبلی چینج کی, 4 نٹ اینڈ بولٹ کھولے, نئی فٹ کی, سٹارٹ کر کے دکھایا کہ یہ سائن کر دیجئے کہ کار ہیز بین فکس ٹو یور سیٹسفیکشن. چلے گئے, انہوں نے سائن کر کے دے دیے. 1 مہینہ انتظار کیا, بل نہیں آیا. دین ہی روٹ اے لیٹر اگین ٹو رولز رائس کمپنی کہ اس طرح سے میں نے کمپلینٹ کی تھی, آپ کے انجینئر آ گئے تھے اور وہ اسمبلی پوری ریپلیس کر دی تھی. مائی کار از رننگ ایکسیلنٹ, لیکن بل ابھی تک نہیں آیا. آئی ایم اسٹل ویٹنگ. بڑا حیران کن لیٹر آیا. جی. یو مسٹ بی مسٹیکن, آور کار نیور can never develop such a fault in 2 years of time. It's made for lifelong. Lifelong service کے لیے ہم اسے بناتے ہیں. صحیح. اب آپ دیکھیے کہ کمپنیاں اپنا امیج کیسے بلڈ کرتی ہیں. اس کے بہت سے پہلو ہیں, لیکن سٹاف جو ہے, جیسے آپ کے ساتھ ایک پروگرام میں میں انٹرویو کی بات کر رہا تھا. جی جی. کہ انٹرویو کرتے ہوئے بندے کو اس کی پروفیشنل سکلز اور اس کا انسان ہونا, جی جی, یہ دونوں چیزیں بیک وقت چیک ہونی چاہیے. تو جو آپ کا سٹاف ہے, جی, اس لیے جو اچھے ادارے ہیں, آپ سے پروگرام کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان میں ایک اور ظلم ڈھایا. ظلم اکثر ڈھاتے رہتے ہیں, ایک اور ظلم ڈھایا. ایک اور ہم نے ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کا نام چینج کر کے ایچ آر کر دیا. جی. جبکہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے فنکشنز اس سے کہیں
आगे के हैं। उनमें एक फंक्शन ये भी है कि एम्प्लॉयज़ की कैरियर डेवलपमेंट और एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर। अब वो कैरियर डेवलपमेंट किस तरह होती है कि वो रोटेशन में डाले रखते हैं हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को, जी जी, फॉर कोर्सेज, फॉर ट्रेनिंग। अदारे के अंदर बुलवाते हैं एक्सपर्ट्स को, वहाँ उनकी ट्रेनिंग करते हैं। एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है ट्रेनिंग और ग्रूमिंग का जो होता रहता है। सही। तो एम्प्लॉयज़ इस तरह से डेवलप होते हैं, सही है। उनको डेवलप किया जाता है। वो हम नहीं करते पाकिस्तान में। हम लोग डरते हैं ये छोड़ जाएगा कि अगर इसको मैंने एक फॉरेन कोर्स पे भेज दिया, कंपनी के पैसे खर्च हो गए, हाँ, या आएगा इसको दूसरी जॉब मिलेगी, वहाँ चला जाएगा। वहाँ चला जाएगा। ये खौफ दूसरे अदारों में तो नहीं है उनको। हालांकि उनके एम्प्लॉय भी छोड़ के जाते हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ते नहीं। नहीं, आप भी तो किसी का प्रोफेशन ले रहे हैं ना, जो कि ट्रेंड है। हाँ, तो हमें इस बात से खौफजदा नहीं होना चाहिए कि मैं ट्रेनिंग दिलवाऊंगा, इसकी ग्रूमिंग करूंगा, इसको डेवलप करूंगा, तो ये कल को छोड़ के चला जाएगा। तो ये जो कॉर्पोरेट इमेज बिल्डिंग है, इसके अंदर एक अहम तरीन नुक्ता ये है, जैसे आपने कहा था कि जो ह्यूमन कैपिटल है जी, ऑफ ए कंपनी, वो अगर हमें जो टॉप पर बैठा आदमी है वो कन्विंस हो इस बात पे कि मेरा असल एसेट कंपनी के मटेरियल एसेट्स नहीं है, बल्कि जो स्टाफ है ये असल मेरा एसेट है, वो उसमें इन्वेस्ट करता है जी, ह्यूमन एसेट में, और उसको डेवलप करता है। उसके डेवलप करने से एक हम लोग डरते हैं। आप देखिए हमारे यहाँ बड़े बड़े अच्छे अदारे हैं जी, अब तो कुछ लोग मुल्क से बाहर जाके पढ़ते हैं, वहाँ जॉब करते हैं, फिर आते हैं अपने अदारे में वापस। तो बहुत से अदारों ने अपनी हालत बदली है, वरना जब मैं नौजवान था 70s में, तो बड़े बड़े लीडिंग ग्रुप्स थे, ऑफ कोर्स मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उनके जो दफ्तर थे उनके दीवारों पर पेंट हुए हुए मेरे ख्याल 4-5 साल हो गए। जी जी, बल्कि मैं इस तरफ आने वाला था। जी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इवन उनके जो डायरेक्टर्स हैं जी, उनके लकड़ी के केबिन 10 बाई 10 फीट के थे जो बने हुए थे, उसमें वो बैठते थे। और कंपनी बिलियंस की होगी। बिलियंस से कहीं आगे बड़े बड़े लार्ज अदारे हमने देखे। पाकिस्तान के उस वक्त के बहुत लार्ज अदारे, उनके अंदर यही हाल था। लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हुई है। इसके बरक्स आप वेस्ट पे चले जाइए, जापान चले जाइए, जी जी, वो हार्डली $1 मिलियन की कंपनी होगी, लेकिन उनके ऑफिसेज देख के वो एक अच्छा माहौल आप स्टाफ को देते हैं, विजिटर्स को देते हैं, जब अंदर आते हैं जी, उसका एनवायरनमेंट वो इतना प्लीजिंग होता, आधा काम तो आपका उस माहौल से ही हो जाता है। सही। अब आके हमारे यहाँ हो रहा है और इंशाल्लाह भी और आपका जापान जाने का एक्सपीरियंस हुआ है? जी, वहाँ का आपने फिर कॉर्पोरेट और ये सारे जो सेक्टर्स हैं ये विज़िट किए होंगे? बड़ी अच्छी तरह से। अच्छा, कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा जो इस वक्त जो आगे है इस सारे कामों में, कॉर्पोरेट में, सर्विसेज में, ब्रांडिंग में, इमेजिंग में, जापान को हर दफ़ा जो है ना वो नंबर 1 करार दिया जाता है, उनकी प्रोडक्ट के हवाले से, उनके स्टाइल के हवाले से। तो आप अपना कोई वहाँ का एक्सपीरियंस बताइए। देखिए, वो पायनियर है जापान बहुत सी चीज़ों में। मैं चूँकि बहुत देर पहले गया था, उस वक्त भी वो पायनियर था। अच्छा। स्टाफ को डेवलप करने में, स्टाफ की ट्रेनिंग में, स्टाफ की वेलफेयर में। वहाँ पे वो जो आपने एक प्रोग्राम में मुझसे कहा था कि
हार्ड हिटिंग जी। इंटरव्यू। एम्प्लॉयज़ के लिए वहाँ हार्ड हिट कहीं नहीं है। उनके जो आपस में डीलिंग्स हैं वो ऐसी ही हैं जैसे दो कलीग्स आपस में कर रहे हैं। ठीक। चीफ एग्जीक्यूटिव और मशीन पर खड़ा हुआ आदमी जब एक दूसरे से बात करेंगे लगेगा ऐसे कि एक ही लेवल के कॉलीग्स हैं। ओके। ये उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। उन्होंने कॉस्ट कटिंग का 60s में वो मेथड इंट्रोड्यूस कराया जो 70s में जाके अमेरिका ने और यूरोप ने अडॉप्ट करना पड़ा उनको परफोर्स। ओके। वो परफोर्स अडॉप्ट किया था। उसको उन्होंने नाम दिया था ज़ीरो डिफेक्ट थ्योरी। ओके, ज़ीरो डिफेक्ट। ज़ीरो डिफेक्ट थ्योरी। ठीक। वो क्या थी कि स्टेज इंस्पेक्शन उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दी कि प्रोडक्ट की हर स्टेज मेकिंग में। हाँ, मेकिंग में सही। अगर टोयोटा कार का एक पुर्जा बन रहा है तो जहाँ उसकी कास्टिंग हुई है वहाँ इंस्पेक्शन होगी, फिर मशीनिंग के बाद उसकी इंस्पेक्शन होगी, फिर फाइनल इंस्पेक्शन होगी, फिर वो पुर्जा जब अपनी जगह पर फिट हो जाएगा उस वक्त इंस्पेक्शन होगी। तो लास्ट जिसको ये PDI जो है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, ये जापान ने उन्हीं दिनों इंट्रोड्यूस कराई थी। सही। तो इसको परफोर्स उन्होंने किया, इससे इमेज बहुत आगे चला गया। इसी तरह उन्होंने कॉस्ट कटिंग के लिए इंट्रोड्यूस कराया नो इन्वेंट्री। नो इन्वेंट्री। अच्छा। और ये 60s की बात है कि हफ्ते में उन्होंने आधा दिन जी। उन सड़कों पर दूसरी ट्रैफिक फॉरबिडन करार दे दी जो सड़कें उनके इंडस्ट्रियल एरिया को जाती थी। ओके। उस पर सिर्फ वेंडर्स ट्रक्स चलते थे। ओके। ठीक। इस तरह के उन्होंने मेथड करके वो बड़ी चीज़ों में पायनियर हैं। सर काइजर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी दुनिया उन्होंने वही कॉपी किया। मैंने आपसे कहा ना कि वो स्टाफ पर बड़ा जोर है उनका, और उसको वो स्टाफ को वो माहौल देते हैं। अभी एक उन्होंने और मेथड यूज़ किया था जिसको मैंने अपने यहाँ आके जब मैं टूर से वापस आया तो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। वो ये है कि आपके जहन में जो तजवीज़ आती है सजेशन बॉक्स लगा है, जी जी, उसमें डाल दीजिए। ओके। और चीफ एग्जीक्यूटिव उसको पढ़ेगा और उसमें जो काम की चीज़ है उसको आपके नाम से इंट्रोड्यूस कराएगा। ओके। ये बात साहब ने सजेशन दी थी और ये इम्प्लीमेंट हो गई है, इट्स एन एक्सीलेंट सजेशन। ये सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। वंडरफुल। सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन देते हैं। यस, ओनरशिप कितनी होती है कि मेरा नाम लिया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के साथ। जापान ने बहुत इनोवेशंस की थी। वो बेचारा उस मकाम पर नहीं रहा है इकोनॉमी के लिहाज से जहाँ वो अर्ली 70s में चला गया था। अब वो थोड़ा पीछे हो गया इकोनॉमी में जी। लेकिन उन्होंने बहुत सी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई, नए कॉन्सेप्ट दिए उसने। बहुत पायनियर है इन मामलात में। अच्छा, अब आपने जापान का जिक्र किया, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग कैसे करते हैं, आपने जिक्र किया यूके में कैसे कॉर्पोरेट ब्रांडिंग होती है, और भी आपने 2-3 अच्छी मिसालें दी। अब मैं आपको पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान की जो मिसाल है वो ये है कि वो लिखा होता है कि ख़रीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, ना तब्दील होगा। अब ये जो शॉप का या उस ऑर्गेनाइजेशन का इमेज है वो क्या लोगों के दिमाग पे वो असर कर रहा है? असल में हमारे यहाँ ज़हनी कशादगी उतनी नहीं आई है। हमारे यहाँ तो सेठिज़म नहीं, सेठ कल्चर नहीं टूट सका जी। वो आज भी चल रहा है। वो मैंने आपको एक फ़ाइल के वापस करने की बात की, तो वो एक फ़ाइल उसका जूनियर मोस्ट लेवल होगा उस बच्ची का, और डिसीजन उसने ले लिया। उसने 1 सेकंड में बगैर किसी अप्रूवल के वो डिसीजन लिया और वापस कर दिया। यहाँ मैनेजर वापस कर दे तो उस पर इल्ज़ाम आएगा कि तुमने उससे मिली भगत करके खा लिए पैसे। हम लोग किसी और तरीके से जनरली, मैं सबको नहीं कहता, जी जी, बड़े बड़े अच्छे लोग भी पड़े हुए हैं,
لیکن جنرلی ہم لوگ ابھی اس ذہنی طور پہ وہاں نہیں آئے جہاں ہم اپنے سبارڈینیٹس کو ڈیلیگیشن آف پاور میں لے جائیں. ہم سینٹرلائزیشن میں بلیو کرتے ہیں, اپنی ٹیبل پر رکھتے ہیں. میں ان دونوں پارشلی اس پیریڈ کو میں نے ایز اسٹوڈنٹ گزارا, اور کوئی 2.5 سال پھر پریکٹیکل لائف میں بھی اس پیریڈ کو گزارا میں نے. پاکستان میں ایک پریزیڈنٹ ایسے بھی آئے تھے جی جن کے دور میں پاکستان نے بے پناہ ترقی کی تھی, جی بڑی تیزی کے ساتھ اوپر چلا گیا پاکستان. لیکن وہ پریزیڈنٹ ایسے پریزیڈنٹ تھے جنہوں نے سب سے کم وقت دیا ہے آفس کو. اچھا, بہت کم ٹائم دیتے تھے. وہ اپنی جو پرانی روٹین ہے اسی میں تھے کہ صبح 9 بجے آفس میں آ گئے, 2 بجے اٹھ کے گھر چلے گئے, جا کے کھانا کھایا, اچھا, تھوڑا سا ریلیکس کیے, جا کے گیم کھیلی. ٹینس کے بڑے شوقین تھے وہ پریزیڈنٹ صاحب. ٹینس کھیلی, نہائے دھوئے, آ کے چائے پی, لان میں بیٹھ کے گپ شپ ماری, پھر کیمپ آفس میں بیٹھ کے فائلیں دیکھیں, رات کا کھانا کھایا, ٹی وی دیکھا اور سو گئے. اتنا آسان ان کا وہ. آف کورس جو ڈیلیگیشنز آتے تھے ان کو ملنا, خود فارن ٹورس پہ جانا, وہ اسی کا حصہ تھا. جی, لیکن میں ان کی ڈیلی روٹین کی بات کر رہا ہوں. وہ کامیابی کس چیز کا نتیجہ تھی؟ وہ ٹرین ہوئے تھے گورے کے زمانے میں. ان کی انیشل ٹریننگ یو کے میں سینڈسٹ میں ہوئی تھی. بریگیڈیئر کے لیول تک انہوں نے رائل انڈین آرمی کے لیے کام کیا تھا. ٹھیک. وہ چیزیں ان کی ہڈیوں میں اتر گئی تھیں. تو وہ ڈیلیگیٹ کر دیں گے پاورز, کام بھی تقسیم ہو جائے گا, ہر آدمی اپنی جگہ بیٹھا کام کر رہا ہے. ان کا کام جو تھا وہ ٹپیکل چیف ایگزیکٹو کا تھا کہ پالیسی دے دی, دین ہیل میک شور کہ کشتی اسی ڈائریکشن میں اسٹیئر کر رہی ہے جو ڈائریکشن انہوں نے سیٹ کی ہے. بس دیٹ واز آل. باقی کام ہر آدمی اپنی جگہ پر بیٹھ کے کر رہا ہے. نتیجہ یہ تھا ملک بڑی تیزی سے اوپر کو گیا. لیکن بعد میں آنے والے لوگ جتنے بھی تھے وہ سینٹرلائزیشن میں بلیو کرتے. ہر چیز ٹیبل پر اپنی, وہ ٹیبل بڑھتی جاتی ہے اور وہ ڈیلے ہوتے رہتے ہیں. اچھا شاہ صاحب, میں ایک اور جملہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جو کہ ویسے تو بڑا شرمندگی کا باعث ہے, لیکن ہم بڑا فخری انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ ہماری 40 سال سے کوئی اور برانچ نہیں ہے. اب وہ اتنے فخر سے یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ جب کہ کوئی ایک شخص سوچے کہ یار تم 40 سال میں ایک نئی برانچ ہی نہیں بنا سکے, 40 سال سے تم ایک ہی برانچ پہ بیٹھے ہوئے ہو, اور وہ سیٹھ صاحب نے وہی آپ کی بات غلے کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ہاتھ نہیں ہلے گا. وہ ہاتھ تبھی ہلے گا جب کسی سے پیسے آنے ہیں یا جانے ہیں. اچھا, یہ جو امیج ہے کارپوریٹ کا, آرگنائزیشن کا, یہ لوگ اس میں سیٹسفائڈ بھی ہیں اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ بھی رہے ہیں کہ جی ہم بہت کلاسیکل کام کر رہے ہیں, ہم بڑے پرانے ہیں. تو کیا ایسے ہی چلتا رہے گا یا کوئی آگے آ کے ڈیولپمنٹ ہوگی؟ نہیں, یہ جو آپ نے بات کی 40 سال والی, جی, غالباً اس کے پیچھے ایک کار فرما ہے چیز جس میں ہم شاید بہت آگے ہیں. جی, وہ ہے فیک برانچز کھولنے میں. اگر ایک دکان کو, ایک ادارے کو جی, جی, بہت شہرت مل گئی, پاپولر ہو گیا, ہاں جی, اس نام سے بہت سی دکانیں کھل جائیں گی. وہ پھر اپنی ریپوٹیشن کو بچاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ نہیں صاحب ہمارے اس کے علاوہ کہیں کوئی برانچ نہیں ہے. وہ فخر نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, اپنی ریپوٹیشن کو بچا رہے ہیں. یہ جو آپ نے فرمایا کہ صاحب ہم مطمئن بھی ہیں, کسی اور چینل پر میں بات کر رہا تھا تو وہاں بھی اسی طرح کی کوئی بات آئی, تو میں نے وہاں بھی یہ عرض کیا تھا کہ در حقیقت وقت کے ساتھ ساتھ جیسے وہ جہاں ایتھلیٹ جمپ کرتے ہیں
تو انہوں نے ایک راڈ رکھی ہوتی ہے, جی جی 4 فٹ پر ایتھلیٹ اس کو کراس کر جاتا ہے, اگلا جو آتا ہے وہ 4.5 فٹ ہو گئی, ریز ہوتی جاتی ہے. جی جی ہمارے کیس میں انفارچونیٹلی معاملہ تھوڑا سا برعکس اس کے چلا, الٹا. ہم آہستہ آہستہ اس پہ آ گیا کہ اگر میں اپنی روٹین کا کام صحیح کرتا ہوں تو مجھے گولڈ میڈل مل جائے گا کہ میں روٹین کا کام کر رہا ہوں. تو جب میرے روٹین کے کام کو اس طرح اپریشیٹ کیا جائے گا تو میں پاگل تو نہیں ہوں کہ میں بیونڈ کال آف ڈیوٹی جا کے کام کروں گا. صحیح. یہ ہمیں ڈبو رہی ہے چیز کہ ہم روٹین کی ڈیوٹی کو بڑا ہائیلی اپریشیٹ کرتے ہیں. اگر ایک چوکیدار ہے اس گلی میں کہاں ہے, کوئی چور آ گیا انہیں بھگا دیا تو میں اس کو انعام میں جا کے 5,000 روپیہ دے دوں گا کہ صاحب آپ نے بڑا اچھا کام کیا. وہ رکھا ہی اس کام کے لیے گیا تھا. جی بالکل. ہاں اگر وہ 4-5 چور آ جائیں ان کو پکڑ کے باندھ دے, صحیح, پھر میں اسے ضرور انعام دے دوں گا. بالکل صحیح ہے. تو یہ جو ہم نے اپنی بار ڈراپ کرنی شروع کی, جی جی, اب وہ لویسٹ پہ آ گئی ہے. یہ اطمینان ہمارا اس کے نتیجے میں ہے. صحیح ہے. بلکہ اس پہ پورا کانسیپٹ ہے ریز یور بار. یس, اس پہ بڑی سٹوریز ہیں, بڑی تھیوریز ہیں, اور اس پہ تو بڑی مینجمنٹ جو ہے نا وہ کروائی جاتی ہیں. اچھا میں ایک اور شاہ صاحب جو ایگزیکٹ سینیریو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک جیسے آپ نے کوئی اے سی خریدا, فریج خریدا, کوئی چیز ہوم اپلائنسز کی خرید لی آپ نے, وہ اس کی گارنٹی تھی 1 سال کی اور وہ خراب ہو گئی. اب آپ چلے گئے شاپ کو واپس کرنے کے لیے یا بات کرنے کے لیے. اچھا جیسے ہی آپ ان کے ساتھ یہ جملہ بولیں گے کہ چیز خراب ہو گئی, ان کا رویہ اتنا ڈسکریجنگ ہوگا, اتنا برا ہوگا. اچھا جیسے وہ سیل کر رہے تھے نا چیز کو, آئے جی یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دوسرا دکھاتا ہوں, بیٹا اوپر سے نکال کے لاؤ, نیچے سے نکال کے لاؤ, وہاں سے چیز لے کے آؤ. اتنا انکریجنگ ہوتا ہے چیز بیچنے کے وقت کوئی بھی دکاندار. لیکن جب واپس آ جائے تو اب جملہ مجھے بولنا ہی پڑے گا کہ ان کو موت پڑ جاتی ہے بندے کی بات سنتے ہوئے. میں کئی سال پرانی بات ہے, رات کو وائف کے ساتھ گیا اور ایک بڑے ویل نون سٹور سے میں نے ڈائننگ سیٹ خریدا, ڈنر سیٹ تھا. اور انہوں نے اوپر کی 2-4 چیزیں دکھا دی, نیچے والی نہیں دکھائی. گھر آئے تو جب اس کو کھولا تو اس میں ایک پلیٹ ٹوٹی ہوئی تھی. ٹھیک. وہ وائف کو بڑا تاؤ آیا کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے, اتنا مہنگا ڈنر سیٹ ہے اور اس کی ایک پلیٹ ٹوٹی ہوئی ہے, اس کو دیکھ کے دینی چاہیے تھی. میں ابھی کال کرتی ہوں. تو میں نے کہا آپ کال نہ کریں, بے فائدہ ہے, یہ سوائے مایوسی کہ آپ کو کچھ نہیں ملنا. اچھا. لیکن وہ جلال میں تھی, کہنے لگی نہیں تم اسی طرح کرتے رہتے ہو, میں تو ضرور کال کروں گی. چلیے بسم اللہ کر لیجیے آپ. انہوں نے کال کیا تو آگے سے ایک لمحے سوچے بغیر ایک جواب آیا جی کہ صاحب ہم نے آپ کو ہینڈ اوور کر دیا, اب راستے میں ٹوٹ جائے تو ہم ذمہ دار نہیں. بالکل صحیح, اس نے خود ہی سینیریو بنا لیا. اب وہ وائف بولنے لگی تو میں نے کہا اب چھوڑ دیجیے, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا مایوسی ہوگی. اب آپ اس ڈنر سیٹ کو استعمال کریں -1 پلیٹ. تو وہ میں نے عرض کیا کہ ہم دور کی نہیں سوچتے ہیں. لیکن انہوں نے لوز کر دیا آپ کو ساری زندگی کے لیے. آپ دیکھ لیجیے, آج تک میں نہیں گیا اس کے نہیں بعد. گئے آپ. بالکل. وہ میں نے کسی صاحب کو ایک قصہ سنایا تھا, اسے ریئل لائف. ہمارے جاننے والے ہیں یو کے میں, چوہان صاحب. وہ بیگم صاحبہ کے ساتھ ایک سٹور پہ گئے تو وہاں ریک میں جھانکتے پھر رہے تھے. جی. تو ایک ریک پر ایک مشین پڑی تھی اور اس پہ جو پرائس لکھی ہوئی تھی وہ 3 صحیح فونٹ میں تھا, آگے 50 اسمال فونٹ میں. دیٹ مینس 3.5 پاؤنڈ. ٹھیک.
وہ چونکہ وہاں رہ رہے ہیں گزشتہ 40-45 سال سے، تو انہوں نے وائف سے کہا کہ آج ہم فائدے میں آ گئے. انہوں نے ریک سے وہ مشین اتاری اور دوسری جو 1-2 چیزیں لینی تھی وہ لی، کاؤنٹر پہ جا کے رکھی. تو جو کاؤنٹر پہ بیٹھی تھی بچی، جی جی، انہیں کیلکولیٹ کر کے دیا تو اس میں بجائے 3.5 پاؤنڈ کے وہ 350 پاؤنڈ 350 پاؤنڈ. ٹھیک. تو انہوں نے کہا، چوہان صاحب نے کہا کہ میں نے تو نہیں لی ایسی کوئی چیز. انہوں نے کہا جی یہ 350 پاؤنڈ کی ہے. جی. اس کا نو، یہ تو 3.5 پاؤنڈ کی ہے. وہ اسٹیکر لگا ہے 3.5 پاؤنڈ کا. ہاں وہ بحث ذرا بڑی. وہ بچی کہہ رہی ہے کہ میرے پاس جو فیڈ ہوا ہے کمپیوٹر وہ 350 پاؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. 3.5 پاؤنڈ نہیں ہے. تو میں تو وہی چارج کروں جو میرا کمپیوٹر مجھے بتا رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں، وہاں ریک پر 3.5 پاؤنڈ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیٹ می کال دا مینیجر. تو مینیجر صاحب آ گئے. انہوں نے کہا جی کیا؟ میں نے کہا جی یہ مشین ہے، ریک کے اوپر 3.5 پاؤنڈ پرائس لگی ہے اور یہ بچی مجھ سے 350 پاؤنڈ چارج کر رہی اس کے. تو اس نے کہا نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. اور یو تھنک کہ اتنی مہنگی مشین جی 3.5 پاؤنڈ ہو؟ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا لیکن ہے یہ. تو گورا ان کے ساتھ کہ دکھاؤ مجھے ریک پہ گئے تو وہاں وہ ٹیگ لگا تھا 3.5 پاؤنڈ کا. 3.5 پاؤنڈ. تو آیا، اس نے بڑے خاموشی سے اس سے کاؤنٹر بچی سے کہا چارج ہم 3.5 پاؤنڈ. دیٹس آر مسٹیک. صحیح. وہ پروفٹ میں چل رہے ہیں سبھی لوگ. ہم خوفزدہ رہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس طرح اکوموڈیٹ کرنا شروع کیا کسٹمر کو جی جی تو ہم لٹ جائیں گے. بالکل صحیح بات ہے. حالانکہ لٹتے نہیں ہیں. آپ کی جو کلائنٹل ہے جی وہ لائلٹی کی طرف جاتی ہے. بڑا لائل ہو گئی آپ کی کلائنٹل. جی جی بالکل. ایک کانفیڈنس ہے کہ میں نے اس سے خریدا، اگر خراب میں گھر جا کے بھی دیکھ لیا خراب ہے تو واپس ہو جائے گا. بالکل صحیح بات. تو آپ کہیں اور نہیں جاتے. جیسے میں نے عرض کیا، یہ پتہ نہیں 15 سال پرانی بات ہے، 20 سال پرانی بات ہے. جی. میں آج تک اس اسٹور پر نہیں گیا، اس لیے کہ جن کے مورلز کا یہ حال ہے جی ان سے خریداری کرنے کا فائدہ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. شاہ صاحب آپ کے بات کا بہت بہت شکریہ. اس پوری گفتگو میں نے جو پوائنٹ سیکھے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ بہت بہتر ہونا چاہیے. خاص طور پہ سروسز میں تو بہت ہی اچھا ہونا چاہیے. کوئی پروڈکٹ آپ کے پاس اگر واپس آ گئی ہے تو بغیر سوچے سمجھے ہمارا ایک رویہ ہے، ہم کہہ دیتے ہیں یہ آپ نے خود ہی خراب کی ہے، یہ ہم نے تو آپ کو ٹھیک دی تھی. تو یہ رویہ بہتر ہونا چاہیے. اچھا، آپ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے پاکستانی آرگنائزیشن دنیا میں کہاں پہنچی ہیں؟ یا تو ہونا کہ وہ فائدے میں ہیں تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے، یہ بات، یہ جو پریکٹس چل رہی ہے اسی طرح کی پریکٹس چلتی رہے اور ہم بہت بڑے بن گئے ہیں. ہم کہیں نہیں بنے بڑے، ہمارا کہیں نام نہیں ہے دنیا میں. اور جنہوں نے یہ پریکٹسز کی ہیں، کارپوریٹ برانڈنگ کی ہے، امپلائر برانڈنگ کی ہے، اپنی سروسز کی برانڈنگ کی ہے، وہ آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم فالو کر لیں. نئی چیز انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو پریکٹسز آرگنائزیشن کی، کارپوریٹ برانڈنگ کی یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں چل رہی ہیں، اسی کو فالو کر لیا جائے تو ہماری آرگنائزیشن بھی بہتر ہو سکتی ہے. آپ کے بات کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.